دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد اگر میں یہاں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا. دارالعلوم دیوبند آپ تاریخ ہندوستان کو اٹھا کے دیکھیے. ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا, شرک برجمان تھا, بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا, اسلام برائے نام تھا, عقیدہ خام تھا, ہر غلط کام تھا, جہالت کا اندھیرا تھا, ظلم کا بسیرا تھا, گمراہی کا ڈیرا تھا, بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار, ہاں جناب وہ ملک و ملت کے غدار تھے, انگریز کے وفادار تھے, قرآن کے نقشے دلائے جا رہے تھے اور جناب دینداروں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. مسلمانوں کی بے بسی کا عجیب عالم تھا. اس حالت میں میرے رب کو ترس آیا. کس رب کو ترس آیا؟ جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے, اس رب کو ترس آیا. جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے, اس رب کو ترس آیا. جو کانٹوں کے درمیان نرم و نازک پھول کو پیدا کرتا ہے, اس رب کو ترس آیا. جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, پیاسوں کو پانی پلاتا ہے, اس رب کو ترس آیا. جس نے کن کہا آسمان کو بلندیاں مل گئی, جس نے کن کہا زمین کو وسعتیں مل گئی. کس رب کو ترس آیا؟ اس رب کو ترس آیا جس نے کن کہا دن کو اجالا مل گیا, رات کو اندھیرا مل گیا. اس رب کو ترس آیا جس نے کن کہا چاند کو چاندنی مل گئی, سورج کو کرنیں مل گئی, ستاروں کو جگمگاہٹ مل گئی, پرندوں کو اڑان مل گئی, پھلوں کو مٹھاس مل گئی, پھولوں کو خوشبو مل گئی, دریاؤں کو روانی مل گئی, سمندروں کو گہرائی مل گئی, پتھروں کو طاقت مل گئی. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے زندہ باہر نکالا. اس رب کو ترس آیا جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کو جاری کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے جناب موسیٰ کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے. اس رب کو ترس آیا جس نے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس رب کو ترس آیا. اور اس رب نے اس وقت کے کچھ اہل علم, اہل تقویٰ, ان لوگوں کے دلوں میں, ان کے جناب دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھو. اس لیے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند بنانے سے پہلے ہم نے جو مشورہ رکھا اس میں جتنے بھی بزرگ آئے, ہر بزرگ کو اللہ نے خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یہ اشارہ دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے. حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں, میری 10 انگلیاں ان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علوم دین کی چابیاں مجھے پکڑا دی جاتی ہیں. میں قربان جاؤں جب یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, ہاں اس وقت سن کیا تھا, وقت کیا تھا, 1866. دیوبند کی بستی, انار کا درخت, چھتے والی مسجد, انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے, ایک شاگرد بیٹھتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن 10 سال کے بعد جب طالب علم زیادہ ہو گئے, عمارت کی ضرورت پڑی نا, تو سب سے پہلی عمارت جسے نو درہ کہا جاتا ہے جو آج بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے, حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بنیادیں کھو دی ہیں. میں رات کو سو گیا, خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں رفیع الدین یہ چھوٹی عمارت ہے جہاں تم بنیادیں بنا رہے ہو, یہ جگہ تو تھوڑی ہے. حضور نے اپنی لاٹھی مبارک سے نشان لگائے, کہا یہاں پہ تم مدرسے کی عمارت قائم کرو. مولانا کہتے ہیں صبح میں اٹھا, جب اس جگہ پہ گیا تو خدا کی قسم وہ میرے نبی کے نشان لگے ہوئے تھے. ہم نے پہلی بنیادیں ختم کر دی ہیں, ان بنیادوں پہ ہم نے بنیادیں کھو دی ہیں اور عمارت کو کھڑا کر دیا. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں, خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں. تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں, وہ جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں. ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں. دارالعلوم دیوبند بن گیا. میں قربان جاؤں پھر اس دیوبند کا فیض پھیلا ہے نا جیسے پھیلنا چاہیے. اس لیے تو ایک دیوانے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے,
क्यों? उसने हजरत नानोतवी को देखा, उसने हजरत मदनी को देखा, उसने हजरत थानवी को देखा, उसने हजरत शेखुल हिंद को देखा, उसने हजरत कश्मीरी को देखा। कौन कश्मीरी? बहावलपुर में एक औरत जो है कादियानी, उसका खामिद कादियानी हो गया, मुर्तद हो गया, निकाह खत्म हो गया। वो नवाब बहावलपुर के पास गई, उसने मुकदमा अदालत में दे दिया, मैं कुर्बान जाऊं। अब कादियानियों ने अपने बड़े बड़े पाप पौधरी बुलाने शुरू कर दिए। इधर दारुल उलूम देवबंद को भी खत लिखा गया कि देवबंद वालों, अगर तुम ना आए और मैं मुकदमा हार गई, कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारा गिरबान मेरा हाथ होगा, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत एक कश्मीरी कहने लगे, मैं चलता हूं। बीमारी पूरे आबोताब पे थी, हजरत चल नहीं सकते थे, इतने बीमार थे, कमजोर थे, मौसम बहुत सख्त था, शागिर्द तड़प गए। हजरत उस्ताद जी आप किसी को इशारा करें ना, ये आपके इतने शागिर्द हैं। हजरत समझ गए, हजरत रो पड़े, कहा मैं जानता हूं अपने जिस शागिर्द को भेजूंगा वो कादियानियों को शिकस्त दे देगा, लेकिन मैं जाना इसलिए चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत वाले दिन आमिना के लाल फरमाए, ऐ कश्मीरी तो बीमार था, लाचार था, बीमारी से तंग था, चल नहीं सकता था, लेकिन तुझे सांसें तो आती थी ना, तू मेरे दिफा के लिए क्यों नहीं निकला, तू मेरी खत्म नबूवत के लिए क्यों नहीं निकला। हजरत कश्मीरी गए हैं और फिर अल्लाह ने अजीब फतह अता की है। हजरत ने मुकदमा लड़ा, हजरत फरमाने लगे अगर जब फैसला होना फैसला हो, ये फैसला अगर मैं जिंदा हो फिर तो सुन लूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे आके ये फैसला सुनाना। 1933 में हजरत की वफात हो गई, 1935 में उस मुकदमे का फैसला होता है जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया जाता है। मौलाना मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर से चले। दुनिया वालों, इश्क की बातें करना आसान है, इश्क की ऐसी मिसालें देना ये देवबंद का वर्षा है। वहां से मौलाना मोहम्मद सादिक चले, इश्क की क्या मेराज होगी जब एक कब्र पे आके मौलाना सादिक साहब ने सुनाया होगा फैसला, हजरत आप जो मुकदमा लड़के आए थे उसका फैसला यह है कि नबी की तौहीन करने वाले, नबी की खत्म नबूवत के दुश्मन हार गए हैं और खत्म नबूवत वाले जीत गए हैं। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद यहां से उठा है वो पीरे मुगा कहलाया है। हर मौज यहां एक दरिया है, एक मिल्लत है हर फर्द यहां, गूंजा था अब तक गूंजेगा आवाजा अहले दर्द।